دیکھ رہے ہیں آپ جنتوں کا تذکرہ چل رہا ہے، مزے لے کر سنو، اس لیے کہ ان جنتوں کا تصور اور استحضار اگر ہو تو عمل صالح بھی بنتا ہے، عمل کرنے میں لطف آتا ہے، اور کچھ ملنے کا یقین ہو تو پھر اس راہ میں آنے والی مشقتوں کا جھیلنا آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، مسلم شریف میں تو باقاعدہ ابواب الجنہ قائم کیے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے لوگوں نے، ابن قیم جوزی علیہ الرحمہ وغیرہ نے اللہ کی جنت کی تفاصیل پر مستقل کتابیں لکھی، آپ ضرور اس کو تلاش کر کے پڑھیے۔ ہادی الارواح، بڑی ہا سے، جی ہاں میں سمجھ کر بول رہا ہوں، بڑی ہا۔ آپ حضرات کہیں یہ فتویٰ نہ لگائیں کہ حضرت غلط بول رہے ہیں، ایک چھوٹی ہا ہوتی ہے، ہادی وہ الگ معنی ہے، یہاں ہے ہادی، ہاں پکارنے والی، ہادی الارواح الی بلاد الافراح۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کی مستقل کتاب ہے خدا کی جنت، اس کو پڑھیے۔ میں اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ اس کو پڑھیے کہ نعمتوں کے معلوم ہو جانے سے اور کچھ ملنے والا ہے، اس حرص میں آدمی کو عمل کے میدان میں قدم رکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی آپ گھروں پر جب تک ہیں، ان میں سے کوئی ایک کتاب اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین، اپنے بھائی بہنوں کو بھی پڑھ پڑھ کر سناؤ، تاکہ یہ دنیا جو اپنی طرف ہمیں کھینچ رہی ہے، مائل کر رہی ہے، اپنی ان رنگیلیوں اور سرسبزیوں سے، تو جب خدا کی جنتوں کی تفاصیل آپ اپنے آپ کو اور اپنے اطراف و جوانب کے لوگوں کو سنائیں گے، امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ کھینچے کھینچے اعمال صالحہ کی طرف آئیں گے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جنت کی تفاصیل بیان کرتا ہے، بیکار تھوڑا بیان کرتا ہے۔ سورہ دہر پڑھیے اور سر دھنتے رہ جائیے کہ جنت کی نعمتوں کا کیسا کیسا تذکرہ، سو مینی کائنڈس آف جوسز، مختلف قسم کے مشروبات کا بھی تذکرہ ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے، مختصراً سنا دیتا ہوں کہ جنت 7 آسمان کے اوپر ہے، اس کے 100 درجات ہیں، ایک درجہ اتنا بڑا ہے کہ جس میں تمام انسان سما سکے، اور ادنا جنتی کو 10 دنیا کے بقدر بڑی جنت دی جائے گی، حدیث میں ہے یہ۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے، جنت کا لطف انہی کو ملے گا جو مصائب، آلام اور تکالیف سہ کر آیا ہو، اس لیے کہ پانی کا لطف تو پیاسے کو ہی ملتا ہے، اس نے خدا کی مانی تھی تو اب ساری چیزیں اس کی مانیں گی، میں نے آپ کو ابھی تو بتایا۔ اور اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ رضوان الہی کو اپنی دنیا کی زندگی میں مقدم کرتے ہیں تو مرتے وقت ان کی رضا کو اللہ مقدم کرتا ہے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اور حور عین کے بارے میں آیا 33 سال کی عمر ہوگی، بہترین، نہ کچی عمر نہ ایک دم پختہ عمر، قد 60 ہاتھ کا ہوگا، 100 آدمی کے برابر جنتی کو طاقت دی جائے گی، اور کم از کم ادنا درجے کے جنتی کو 2 حور عین میسر ہوں گی جو حسن و جمال کا مرقع ہوں گی۔ اس کا لعاب لامع اور ملمع ہوگا، سنیے سنیے، لامع بھی ہوگا، اور ملمع کا مطلب یہ ہے کہ وہ 7 سمندر کو چمکدار بنا دینے والا ہوگا۔ اس کا لعاب کلائی ظاہر ہو جائے تو سورج بھی شرما جائے، اور اس دنیا میں اس کا کوئی تحمل نہیں کر سکتا۔ مطہرۃ فرمایا، اللہ کی طرف سے پاک کی ہوئی، اور میں نے اس کی تفسیر کی، نہ مخاط ہوگا، نہ پسینہ ہوگا، نہ بلغم ہوگا، نہ پیشاب ہوگا، نہ براز ہوگا،
اور اعلی اخلاق پر فائز ہوں گی، نہ بد زبانی کرے گی نہ اکڑے گی، اور یہ نعمتیں اس لیے دی جائیں گی۔ اردو کا شاعر کہتا ہے، میں کشی کا لطف تنہائی میں کیا کچھ نہیں، میں کشی کا لطف تنہائی میں کیا کچھ نہیں، یار پہلو میں نہ ہو تو مزہ کچھ نہیں۔ سریلے نغمے اور گانے ہوں گے، خوشبو ایسی کہ مشام جاں معطر ہو جائے، مناظر ایسے کہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، طعام ولحم طیر مما یشتہون، طیر کا گوشت۔ طلباء محظوظ ہوں گے کہ جنت میں پرندوں کا گوشت دیا جائے گا۔ ہاں، یہ بڑے بڑے سانڈ کا گوشت نہیں ہوگا، پرندوں کا ہوگا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ طیر کا تعلق عالم بالا سے زیادہ ہے، اس لیے اس کے گوشت میں لذت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پرندے کا تعلق اوپر کی دنیا سے زیادہ ہے، دنیا میں یہ نیچے کی دنیا سے نہیں ہے، وہ آسمانوں سے زیادہ اس کا تعلق ہے۔ اور چونکہ اوپر کی دنیا محل فساد نہیں ہے، تم سن چکے ہو، اس لیے محل فساد کا جو اثر گوشت پر بھی پڑتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فساد کا اثر، گناہوں کا اثر چیزوں کے ذائقے پر بھی پڑتا ہے۔ تو یہ پرندے کا تعلق عالم بالا سے زیادہ ہے، اس لیے اس کے گوشت میں لذت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ سب سے بڑی لذت قلب کی لذت ہوتی ہے، اس کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم، اس سے بڑھ کر کیا لذت ہو سکتی ہے؟ خود قرآن نے تسلیم کیا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ 4000 عورتیں جنتیوں کو ملیں گی، 8000 باندیاں اور حوروں کا سلسلہ تو الگ، اور وہاں کے طعام میں ہی ایسی قوت ہوگی کہ اس کو قوت باہ پیدا کرنے کے لیے نہ آہ کا چکر اور نہ جاہ کا چکر، اندر کا گودا 70 جوڑوں میں سے بھی نظر آئے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جنت میں نیند نہیں ہے، بالکل نہیں۔ ہاں، جنت میں نیند نہیں آئے گی، اس کی وجہ سناتا ہوں۔ نیند دفع تعب کے لیے ہوتی ہے، تھکان دور کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جنت میں تھکان کاہے کی، لہذا نیند نہیں آئے گی۔ اور دوسری بہت اچھی وجہ کہ جتنی دیر آدمی سوتا ہے اتنی دیر تک وہ ملذات سے محروم ہو جاتا ہے، اور جنت میں ملذات سے محرومی یہ تو ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ النوم اخو الموت، اس لیے بھی جنت میں نیند نہیں آئے گی۔ تو سنا رہا ہوں کہ مطعومات، ملبوسات، ملموسات، مشروبات، محسوسات، سب کچھ جنت میں اعلیٰ ہوگا۔ اور سبق ختم کرتے کرتے سنیے کہ حور کے سینے پر لکھا ہوگا انت حبی و محبی، کرے گی گھائل، کرے گی گھائل، ہو جائے گی آپ کی قائل، اور بنائے گی محبتوں کی فائل۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو الذین آمنوا اور عملوا الصالحات والے بنائیں، تاکہ ہم اس قسم کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی، وصلی اللہ وسلم علی نبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔